بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے سندھ میں میٹرک کے امتحانات کے حوالے سے۔ 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات جو ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ میں میٹرک کے امتحانات کا دوسرا روز بھی کچھ اچھا نہیں رہا، یعنی مختلف اندرون سندھ جو ہے وہ ریاضی کا جو پرچہ تھا وہ وقت سے پہلے آؤٹ ہو گیا، اور پرچہ واٹس ایپ پہ مبینہ طور پہ وائرل بھی ہوا، اور مختلف اور دوسرے مراکز سے بھی پرچہ آؤٹ ہونے کی جو خبریں ہیں وہ آتی رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کراچی میں جو 10ویں جماعت کا کل کا پرچہ تھا جو کہ تاخیر سے شروع ہوا تھا، اس حوالے سے چیئرمین میٹرک بورڈ سید شرف علی شاہ نے جو ہے کچھ مراکز پہ پرچہ دوبارہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب ناظم امتحانات جو میٹرک بورڈ کے ہیں ان کو طلب کیا گیا۔ نثار کھوڑو صاحب جو کہ مشیر برائے یونیورسٹیز اور بورڈ ہیں، یعنی جامعات اور بورڈز کے مشیر نثار کھوڑو نے طلب کیا کنٹرول ایگزامینیشن کو، ان سے پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ کراچی کے جو سینٹرز تھے ان پہ پرچہ کیوں تاخیر سے شروع ہوا۔ تو اس تمام چیزوں کی ذمہ داری جو ہے وہ کنٹرول ایگزامینیشن کی جانب سے ڈالی گئی ہے۔ CCOs جو کہ سینٹرل کنٹرول آفیسرز ہوتے ہیں، جو مختلف اسکولز کے ٹیچرز ہوتے ہیں، جو ہب سے یہ پرچے اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اسے مختلف امتحانی مراکز کی طرف لے جاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، آج بھی کافی سٹیپس لیے گئے ہیں، خاص طور پہ چیئرمین میٹرک بورڈ سید شرف علی شاہ کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اب یہ پرچے جو ہیں یہ وقت پہ شروع ہوں گے، کسی قسم کی کوئی بدنظمی جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آئے گی۔ اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے، اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں چیئرمین میٹرک بورڈ جناب سید شرف علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ جی سر، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ گزشتہ روز جو پرچے آؤٹ ہوئے تھے، یعنی جو تاخیر کا شکار ہوئے تھے، اس کی کیا واقعی محض یہی وجہ تھی کہ CCOs جو تھے وہ پہنچے ہی نہیں تھے، یا تو انہیں اطلاع نہیں تھی، یا وہ تاخیر سے آئے تھے؟ کیا کہیں گے سر؟ نہیں، وہ نہیں پہنچے، اور انہوں نے یہ پیپر بعد میں جو ہمارے بورڈ کے اسٹاف نے جا کے پہنچایا ہے سینٹر میں، جیسے کہ پتہ چلتا گیا تو اسٹاف بورڈ کے اسٹاف نے جا کے پہنچایا ہے۔ سر، یہ CCOs جو ہوتے ہیں یہ پرائیویٹ اسکول ٹیچرز ہوتے ہیں یا سرکاری اسکولوں کے بھی ٹیچرز ہوتے ہیں، اور انہیں کون تعینات کرتا ہے؟ یہ تعینات یہ بورڈ میں ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کرتا ہے ان کو، لیکن جو ہے یہ ٹیچرز ہوتے ہیں، سرکاری بھی ہوتے ہیں اور پرائیویٹ بھی ہوتے ہیں، دونوں مکس ہوتے ہیں۔ سر، یہ کیوں کہا جا رہا تھا کہ اگر انہیں کوئی غلط انفارمیشن دی گئی یا انہیں آنے سے روک دیا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے مبینہ طور پہ اس لیے یہ تاخیر سے آئے، یا کسی کوئی سازش تھی جس کے تحت؟ یہ جی ہاں، یہ پلین کنسپائرسی تھی۔ اگر کیسے بلیو ہو سکتا ہے کہ 38 بندے نہ آئے جن کی ڈیوٹی ہو سینٹر کو جو ہے کمانڈ کنٹرول کرنے کی، تو آئے نہ اور سینٹر پہ پیپر نہ پہنچے، تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں میرے خلاف ایک سازش ہے جو کی گئی ہے تاکہ 38 لوگ نہ آئے اور ایک جو پورے سسٹم کو فلاپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شاہ صاحب، کیونکہ منسٹری ایجوکیشن کی جو ہے 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک طرف اسکولز اور کالجز ہیں اور دوسری طرف یونیورسٹیز اور بورڈز ہیں، تو کہیں آپس میں کوئی چپخلش تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ سعید غنی صاحب کا صاف طور پہ یہ کہنا تھا کہ میرا بورڈز اور یونیورسٹیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب نثار کھوڑو صاحب اس چیز کے ذمہ دار ہیں، اور وہ نثار کھوڑو صاحب نے خود آج بڑا شدید ایکشن بھی لیا ہے، بات چیت بھی کی ہے، پوچھا بھی ہے کہ کیا وجہیں ہوئی ہیں۔ کیا کہیں گے سر، کیا وجہ سمجھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں، کوئی جو ہے ڈپارٹمنٹ کے درمیان کوئی چپکش نہیں ہے، یہ بورڈ کے اندر کوئی مافیا ہے جو نہیں چاہتی کہ میں نے ریسنٹلی ٹیک اوور کیا ہے، تو جو نہیں چاہتی کہ جو ہے بورڈ کا سسٹم میری موجودگی میں صحیح چلے، تو اسی وجہ سے انہوں نے جو ایک میں تو یہ کہوں گا پلان کنسپائرسی کے تحت، سازش کے تحت یہ بات کی گئی ہے تاکہ سسٹم کو فلاپ کیا جائے، مجھے فلاپ کیا جائے۔ تو شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ مطلب پھر بھی آپ ایفرٹس کر رہے ہیں اور تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے گا سر، آج تو بہت کم تعداد میں اسٹوڈنٹس سے امتحانات لیے گئے ہیں، اس لیے کہ ایک جنرل گروپ کا ایک پرچہ تھا یا 2 پرچے تھے، اور جس میں کہ طلبہ کی تعداد بہت کم تھی۔ آج چیزوں کو کس حد تک کنٹرول کیا گیا، اور CCOs کو تبدیل کر کے کیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے؟ اب ہم نے جو ہے طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہم نے جو ہے ہمارے جو ہے ایکسٹرنل سپرنٹینڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کے حوالے کام کیا ہے کہ وہ آ کے جو ہے ہب سے پیپر کلیکٹ کریں اور جو ہے وہ پیپر واپس لائیں، اور اس کی طرح ہب جو ہے ہم 11 تھے کراچی میں، ان کو ہر ٹاؤن کے 18 ہب بھی بنا دیے، 18 ہب بنا دیے جی ہاں، اور ہمارے ہر ایک ہب پر ہم نے ایک آفیسر، ایک کلرک اور اس کے ساتھ ایک گاڑی یہ مخصوص کر دی ہے تاکہ کوئی بھی انٹاورڈ انسیڈنٹ ہو، اور ادروائز وہ تمام ٹائم جو ہے
وہ اس کے چکر لگاتی رہے، اور ہم نے 2 اپنے افسرس کی ٹیمیں بھی بنا دی ہیں تاکہ جو ویجیلنس کے لیے، تو ہم نے جو ہے وہ انحصار جو ہے دوسرے ریسورسز پہ کم کیا ہے، اب اپنی جو ہے وہ آفیسرس کے تھرو جو ہے اور اپنے امپلائیز کے تھرو جو ہے وہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ سر کل کے لیے کیا تیاری کی گئی ہے، کس طریقے سے پرچے کو، کیونکہ یعنی اب ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے دن آگے جاتے رہیں تو یہ جو تعداد ہے طالب علموں کی جن کو یہ پرچے دینے وہ بڑھتی جائے گی یا مزید زیادہ تعداد ہو جائے گی، تو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا سر؟ جیسے میں نے بتایا کہ اب ہم نے شیشے کو نکال دیے پیچھے سے، اچھا، وہ ایک لائن نکال دی ہے، اب نے سپرڈنٹ جو سینٹرز ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ یہ رحمت کریں گے کہ وہ آ کے یہاں سے جو ہے وہ ہب سے پیپر جو ہے کلیکٹ کریں گے، ہمارے افسر ہب میں موجود ہوں گے، اور وہ بات میں ویجیلنس بھی کریں گے سینٹرز کی، اور وہ سپرڈنٹ جو ہوتے ہیں سپرڈنٹ ایگزام وہی پیپر کلیکٹ کرے گا ہب سے، وہی جا کے ڈسٹریبیوٹ کرے گا اور وہی واپس پیپر لا کے سبمٹ کرے گا۔ مین وائل ہماری گاڑی جو ہے وہ موبائل رہے گی، اور اس کے علاوہ ہمارے ویجیلنٹ ٹیمیں جو آفیسرس کی بنائی ہیں وہ بھی ہر جگہ پہ کام کرتی رہیں گی۔ شاہ صاحب ایک سر جو اس وقت نوٹس لیا گیا ہے وہ موبائل فونز یا واٹس ایپ کے استعمال کا بہت بڑا نوٹس لیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو امتحانی مراکز ہیں، انویجیلیٹرز ہیں، انویجیلیشن کا عملہ ہے، اس میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ موبائل فون یا ڈیٹے والا فون جو ہے جس کے اندر واٹس ایپ کے ذریعے تصویر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے وہ استعمال کرنے پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ کس طریقے سے اس کو یقینی بنایا جائے گا سر؟ کوئی شخص اگر اپنی جیبوں میں کہیں چھپا کے موبائل لے آتا ہے اور پرچے کی واٹس ایپ تصویریں کھینچ کے 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر اسٹوڈنٹس کو مل جائیں تو میرے خیال میں یہ بھی سر ایک طریقے سے پرچہ آؤٹ ہی سمجھا جاتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، وہ اس کے لیے ہم نے دوبارہ آج ریمائنڈر بھیجے ہیں سپرڈنٹس کو جو ایگزام سینٹر پہ جاتے ہیں کہ یہ بات کو یقینی بنائیں، اور ہم نے جو ہے وہ اسکول کے پرنسپلس کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پولیس چیز میں ہمارے جو نامینیٹڈ سپرڈنٹ ایگزام ہیں ان سے کوآپریٹ کریں، اور اپنے جو ہے وہ اسکول کا عملہ بھی اس میں تھوڑا انوالو کریں تاکہ یہ جو موبائل فون اس کا غلط یوز اس کو جو ہے روکا جا سکے۔ اور ہم نے انویجیلیٹرس کے لیے بھی خاص طور پہ کہا ہے کہ ان کو بھی موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی سینٹرز میں، اور ہم اس لیے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہماری سرکاری اسکولوں کے ڈائریکٹریٹ ہے انہوں نے بھی اس سلسلے میں جو ہے ہم سے کوآپریٹ کیا ہے، اور انہوں نے بھی اپنے سرے پہ اپنے جو ہے وہ اپنے سب ڈویژنل آفیسرس کو جو ہے وہ یہ کہا کہ وہ بھی اس بات کو یقینی بنائے کہ بورڈ کے امتحان کے دوران موبائل کا استعمال جو ہے نہ ہو اور ایگزامینیشن اسموتھ طریقے سے ہو جائے۔ سر آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ اب ظاہر سی بات ہے پرچے اتنے نہیں ہیں، اسٹوڈنٹس بھی جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے وہ بھی کم ہیں، سر نتائج جو ہیں وہ اتنی ہی تاخیر سے آئیں گے یا جلدی یہ نتیجے اناؤنس کر دیے جائیں گے؟ اس لیے کہ اب ان پیپرز کو، ان کے نتائج مرتب کرنے کو جو کنٹرول کرنا ہے یا اس کو مرتب کرنا ہے وہ آسان ہے پہلے کی بنسبت؟ جی ہاں، نہیں یہ اس کا بات کا ہم نے پہلے جو ہے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے گورنمنٹ سے کہ ہم 6 ہفتے میں نتائج کا اعلان کریں گے، وہ 6 ہفتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اس کی پوری اینالیسس اور اسسمنٹ کر کے ہم نے جو ہے وہ شہید غنی صاحب سے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم 6 ہفتے میں نتائج کا اعلان کر دیں گے۔ سر کوئی لینینسی دی جائے گی؟ کوئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ زیادہ تر جو طالب علم ہیں ان کو پاس کر دیا جائے گا، لینینسی دی جائے گی تاکہ کم سے کم امتحان ہو رہے ہیں، یہی بڑی بات ہے، کیا ایسی کوئی پالیسی بنائی گئی ہے؟ وہ 5 مارکس جو ہے وہ گریس دینے کی بات ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ 5% دیں گے ان کو ہم گریس مارکس، اور 9th کلاس میں جو ہے 3% گریس مارکس، اگر اس میں بچے اس گریس مارکس میں پاس ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شرف علی شاہ صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، چیئرمین میٹرک بورڈ شرف علی شاہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہر طریقے سے امتحانات کو جو ہے ان سے تمام جو بے ضابطگیاں ہیں وہ ختم کی جائیں، وقت پہ یہ پرچے جو ہیں وہ سینٹرز پہ پہنچیں، اور ساتھ ساتھ جو انویجیلیشن کا عملہ ہے اسے بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ موبائل فون استعمال نہیں کر سکتا۔ بہرحال ناظرین، آج کا جو ناظرین پرچہ لیا گیا جو کہ میٹرک کے جنرل گروپ کا جو پرچہ تھا اس حوالے سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں ادریس صاحب۔ اچھا جی، ابھی ہم یہاں پہ ایک بریک لینا چاہیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔
नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं आज सिंध में जो मैट्रिक के इम्तहानात हुए जिसमें मुख्तलिफ बेज़ाब्तगियाँ हुई, इन हवाले से बात करेंगे। कराची में जो गुज़िश्ता रोज़ ताख़ीर से पर्चे शुरू हुए, पर्चे आउट भी हुए, इन तमाम हवालों से बात करेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इदरीस आराई हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी इदरीस आराई साहब, बताइएगा आज के दिन जो पर्चा लिया गया 10वीं जमात का, उसमें क्या मतलब पर्चे वक्त पे शुरू हो सके, और सीसीओस का जो प्रॉब्लम बताया गया था, तो क्या आज बोर्ड ने अपने नुमाइंदों के जरिए पेपर्स जो हैं ये इम्तिहानी मराकज़ तक भेजे? जी बिल्कुल। असल में आज मैं आपको छोटा सा बताऊं कि आज जो पेपर था ना वो जनरल ग्रुप का था, और जनरल ग्रुप का जो एक छोटा सा पेपर था और उसमें स्टूडेंट समझो ना होने के बराबर थे। यानी कि बहुत कम स्टूडेंट का पेपर था जिसमें मखसूस इम्तिहानी मराकज़ पर जो है वो इम्तिहान लिया गया था। अच्छा, जहाँ तक पेपर की बात रही तो पेपर तो आज भी छोटी सी कंप्लेन थी कि पेपर एक दो जगह कुछ टाइम के लिए लेट हुआ है, लेकिन जो जी इदरीस साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं? आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। इदरीस साहब, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। हम दोबारा आपसे राब्ता कायम कर रहे हैं। इदरीस आराई हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, और इनका ये कहना है कि जनरल ग्रुप का यानी जिन तालिब इल्मों का आज पर्चा हुआ है वो उनकी तादाद बहुत कम थी। यानी जिस तरीके से जो गुज़िश्ता रोज़ जब इन इम्तिहानात का आगाज़ हुआ तो उसमें पहले ही रोज़ एक बड़ी तादाद में तालिब इल्मों से इम्तिहानात लिए गए, लेकिन आज का जो पर्चा था वो जनरल ग्रुप का एक महज छोटे से ग्रुप का पर्चा था। चंद हज़ार तालिब इल्म थे, इसलिए शायद इस ताख़ीर को कंट्रोल कर लिया गया। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इदरीस आराई। जी इदरीस आराई, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपसे ये कह रहा था कि आज का जो पेपर था वो छोटा पेपर था और जिसमें स्टूडेंट ना होने के बराबर थे, बिल्कुल कम वो स्टूडेंट थे, और उनके लिए जो इम्तिहानी मराकज़ है वो भी गिनती के ही थे। तो पेपर तो वहाँ पे पहुंचा, लेकिन फिर भी चंदे के इम्तिहानी मराकज़ जो है वो पेपर लेट पहुंचने की इत्तला हमारे पास पहुंची है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बताऊं कि गुज़िश्ता रोज जो 15 से जायद CCP को जिसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया और उनको आज सस्पेंड किया है, उनको बकायदा भाई मुशीर कोर्स और जामिया जो निसार कोर्स साहब जो पहले भाई वजीर तालीम भी रह चुके हैं, उन्होंने बकायदा बुलाया और बड़े सख्त अल्फाजों में उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था। पूरे कराची के जो स्टूडेंट परेशान हुए, उनके वालिदैन भी परेशान हुए, यहाँ तक कि अस्ताद जो इम्तिहान देने वाले थे वो भी परेशान रहे। तो उस पर उनको बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन और बकायदा दोबारा जो है वो एक कमेटी जो बनाई गई है, उसके बाद जो कमेटी की जो सही रिपोर्ट आएगी उसमें पता चलेगा कि उनके साथ मजीद क्या कार्रवाई की जाती है। अच्छा, मैं आज जो अभी ये जो लेटेस्ट सूरत है अभी ये है कि कल जो है वो मैथमेटिक्स का पेपर है जी, और वो भी देख लेंगे ये कि क्योंकि पूरे शहर में ये इसके सेंटर्स होंगे, ये आने वाले कल पता चलेगा कि अब सीसीपीओ को वगैरह को कंट्रोल किया हुआ या जो इन्होंने पेपर से मुंतकिल करने के जो हब बना रखे हैं शहर कराची में, उनको उनमें भी इजाफा किया है और इम्तिहानी मराकज़ को ताकि इजी से इजी जल्द पहुंच सके। मजीद नए जो बंदे नॉमिनेट किए उनमें रखा गया, और खास तौर पे कंट्रोलर को ये इजाजत मिली है कि सख्ती के साथ आपने ये सारा काम अपनी निगरानी में करवाना है। अब ये तो सुबह पता चलेगा कि क्या पोजीशन रहती है। जी ठीक। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा कि अब कल के रोज जो पर्चा है उसमें बड़ी तादाद शरीक होगी तालिब इल्मों की? जी बिल्कुल, कल मैथमेटिक्स का पेपर है और उसमें जो तादाद है वो तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर की तादाद बताई जा रही है। जी, कराची में 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो कल के पर्चे में शरीक होंगे। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस आराई, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इनका कहना यह था कि एक बड़ी तादाद में कल जो तालिब इल्म हैं वो यानी पर्चा देंगे, और जाहिर सी बात है कि कल के लिए बड़ी तैयारियां की जा रही हैं मैट्रिक बोर्ड की जानिब से। चेयरमैन ने भी यकीन दहानी कराई है कि अब पर्चों को ताख़ीर से नहीं दिया जाएगा सेंटर्स पे, और इसके लिए हब्स जो हैं उनमें इजाफा किया गया है। पहले 12 हब थे शहर में, लेकिन अब 18 हब कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो अपने ऑफिसर्स हैं उनको भी डिप्यूट किया गया है कि वो हब से मुख्तलिफ जगहों पे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे
पर्चे पहुंचाए जाएं। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे तो हम बात करेंगे कराची की मवेशी मंडी की, और लाइव हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात भी करेंगे, जानेंगे कि क्या सहूलियात हैं, किस तरीके से आवाम का जो रश है या ख़रीदार वहाँ पे मौजूद हैं, व्यापारियों को क्या मुश्किलात हैं, इन तमाम वालों से बात करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम कुछ बात करना चाहेंगे एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कराची सुपर हाईवे पे जो लगाई गई है, और आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ जानवर जो हैं इस मवेशी मंडी में मौजूद हैं। ख़रीदारों की एक बड़ी तादाद है जो मवेशी मंडी का रुख करती है, और यही वजह है कि हर साल इस तादाद में इजाफा होता है। उसी हवाले से इंतज़ामात भी किए जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी शिकायत भी आ रही हैं कि जो मंडी में इंतज़ामात हैं उनमें काफ़ी बेज़ाब्तगियाँ भी हैं। यानी चाहे हम पानी की बात करें या मवेशियों के जो व्यापारी हैं उनके हवाले से बात करें या ख़रीदारों के हवाले से बात करें, क्योंकि ज़्यादातर रात के वक्त ख़रीदारी की जाती है। रात में एक बड़ी तादाद मौजूद होती है ख़रीदारों की। व्यापारी तो जब से ये शहर सजना शुरू होता है, व्यापारियों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है, और हर शख्स की कोशिश होती है कि वो अच्छा से अच्छा जानवर लेके इस मंडी से जाए। लेकिन दूसरी जानिब कोरोना भी है, उनकी SOPs को भी फॉलो करना है, और साथ साथ सहूलत भी लोग देखते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग अवॉइड भी कर लेते हैं कि वो अपने इलाके की कहीं छोटी मंडी लगी हुई हो, कहीं छोटे प्राइवेटली जानवर बिक रहे हो तो वहाँ चले जाएं, क्योंकि सिक्योरिटी खदशात भी लोगों को होते हैं कि जी इतने दूर कराची शहर से जाना है और फिर उसके बाद ये जानवर लेकर आना है, और आजकल के दौर में जानवरों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। बहरहाल इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे अहमद इसहाक इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कराची सुपर हाईवे पे जो मौजूद है वहाँ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या इस वक्त सूरत हाल है मवेशी मंडी की, क्या इंतजामात किए गए हैं, और वहाँ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से। जी अहमद इसहाक। आज बिल्कुल कराची के सुपर हाईवे पर सजने वाली मवेशी मंडी में मसाइल के अनबार लगे हुए हैं। यहाँ पर ना सिर्फ हमें शहरी नाखुश दिखाई देते हैं, बल्कि व्यापारी भी हमें इंतज़ामिया की कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई नहीं देते। यहाँ पर जो हमारी बात हुई है शहरियों से, उसी के साथ साथ व्यापारियों से, इनका वाज़ेह तौर पर यह कहना है कि मवेशी मंडी तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ पर वॉशरूम्स का एक बड़ा मसला दरपेश है लोगों को, उसी के साथ साथ यहाँ पर पानी के कूलर का कोई एहतमाम नहीं है। उसी के साथ साथ पार्किंग के हवाले से एक बड़ा मसला यहाँ पर देखने में आ रहा है कि जो कि मंडी का एंट्रेंस है वहाँ पर ही पार्किंग जो है मख्तस कर दी गई है इंतजामिया की जानिब से। जो लोग ख़वातीन आते हैं, बच्चे आते हैं, शहरी आते हैं, उनको यकीनी तौर पर मंडी के अंदर दाखिल होते होते उनका बुरा हाल हो जाता है। तो ये यकीनी तौर पर एक बड़ा मसला कराची वालों के लिए, मंडी का रुख करने वालों के लिए बन चुका है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर शहरी भी मौजूद है जिन्होंने मंडी का आज रुख किया था। इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या बुनियादी मसाइल का इनका सामना करना पड़ रहा है, वॉशरूम्स की क्या सूरत हाल आपने मंडी के अंदर देखी है, ठंडे पानी के कूलर का क्या एहतमाम आपने देखा, और पार्किंग का क्या आपको जो है सूरत हाल नज़र आती है, और कितने थक चुके हैं कराची वाले मंडी के रुख करने। सबसे पहली चीज़ है कि पार्किंग का जो इशू है वो तो पार्किंग बहुत दूर है। दूसरी चीज़ ये कि इंतजामिया को ऐसा करना चाहिए कि जहाँ पे उन्होंने पार्किंग एंड की है वहाँ से कोई जिस तरह से चिंची रक्शे वगैरह होते हैं वो हर ब्लॉक के सामने से गुजरे, ताकि शहरी अपने ब्लॉक के ऊपर उतर के और जानवर देख सकें। अब हाईवे से लेके आप वहाँ चले जाएँ, मीलों का सफ़र है ये, जानवर ढूंढते ढूंढते जो है ना आदमी का वैसे ही बुरा हाल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि लेटरिन नहीं है, कोई वॉशरूम नहीं है, छोटे बच्चे साथ होते हैं, बार बार वो कहते हैं कि जी हमें वॉशरूम जाना है, तो वो कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़ आपने कूलर की बात की, कूलर तो यहाँ पे मुझे देखने के लिए नहीं मिला। दूसरी चीज़ है कि और पानी की बोतल भी 100 रुपये की है, ठीक है। अब ये मेन रास्ता है, इसी से आगे चले जाएँ तो कीचड़ भी है, आपके पास कन्वेंस नहीं तो कीचड़ में से चप्पलें लेकर आपको गुजरना है वहाँ से। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। इंतजामिया को चाहिए कि कम अज़ कम आवाम की सहूलत के लिए ऐसे इक़दाम करे कि आराम से जो ख़रीदार आए और मंडी के अंदर से जो है वो विज़िट कर सके और अपनी पसंद का जानवर ले सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमने वाज़े तौर पर शहरी का मौक़िफ़ जाना। उनका ये कहना है कि मंडी के अंदर रोशनी का कोई जो है माकूल इंतज़ाम देखने में नहीं आ रहे। साथ ही साथ मीलों का सफ़र होता है जो उनको जो है पैदल चल कर करना पड़ता है। तो यकीनी तौर पर लोग थक चुके हैं, तंग आ चुके हैं। साथ ही साथ अगर मैं व्यापारियों के गिले शिकवे के हवाले से बात करूँ तो व्यापारी का ये वाज़े तौर पर कहना है कि पानी का बड़ा यहाँ पर फुकदान देखने में आ रहा है। पानी यहाँ पर नायाब हो चुका है मंडी के अंदर। फ़ी लीटर जो कि फ़ी जानवर है उसको पूरे दिन के अंदर 16 लीटर पानी इंतजामिया की जानिब से दिया जा रहा है। जबकि जो कि मंडी के व्यापारी से हमारी बात हुई, उनका वाज़ेह तौर पर कहना है कि एक
فی جو کہ جانور ہے اس کے لیے 50 لیٹر پانی منڈی کے اندر درکار ہے. تو یقینی طور پر جو کہ بیپاری ہے وہ بھی تھک چکے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بیپاری بھی موجود ہیں, ان سے ہم جانیں گے کہ پانی کا کیا مسئلہ یہاں پر درپیش ہے. آپ لوگوں کو پانی کتنے روپے لاگت آپ کو دن میں پڑ جاتا ہے اور کتنی مشکلات ہو جاتی ہے یہاں پر؟ جو سر ہم 41 جانور لے کر ہیں, ہمارا اندازہ ہے کہ ہم 10,000 کا ڈیلی ان کو پانی پلاتے ہیں. وہ ایک ہی حساب پانی جو فری والا ہے نا نہیں دیتے. ہمارا پانی 16 لیٹر مقرر ہے نا ایک جانور کا, وہ ہمیں 10 لیٹر دیتے ہیں. اور گاڑی والوں سے کوئی بات کریں تو وہ کہتے ہیں یار پانی پیچھے سے کام ملا ہے, آپ کو آج کام دے دیں گے. دوسرے دن آتے ہیں تو پھر اس سے بھی کام دیتے ہیں. ہمارا حق بھی نہیں پورا دیتے. جو لکھا جاتا ہے نا پیچھے سے جو ایک جانور کا 16 لیٹر وہ بھی پورا نہیں ملتا ہمیں. جی بالکل, جو ان کے لکھت پڑھت میں جو کہ ڈاکومنٹیشن کے اندر پانی لکھا گیا ہے کہ 16 لیٹر ایک جانور کو پانی دیا جائے گا, تو وہ پانی بھی ان کو وافر مقدار میں نہیں دیا جاتا. فی جانور کو 10 لیٹر کا پانی دیا جا رہا ہے. اگر میں کہنا میں اس وقت رشید علانہ منڈی کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر سکے تو آپ بآسانی کیمرے کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں منڈی کے اندر روشنی کا کوئی ہمیں معقول انتظام دیکھنے میں نہیں آ رہا. اسٹریٹ لائٹ منڈی کے اندر موجود نہیں ہے. چند قدم آگے کی جانب اگر بڑھا جائے تو منڈی کی جو کہ زمین ہے وہ ہمیں کیچڑ سے لت پت دکھائی دیتی ہے. لوگ جو کہ پیدل چلنے والے یقینی طور پر اسی گندگی و غلاظت کے ڈھیر کے اندر سے جو ہے جانے پر مجبور ہے. ساتھ ہی ساتھ دوسرا سرفہرست یہاں پر مسئلہ واش رومز کا ہے. منڈی کے اندر کہیں بھی آپ کو واش روم جو ہے دکھائی نہیں دیں گے. تو یقینی طور پر نمازی حضرات, ایک تعداد نمازی حضرات کی بھی جو ہے منڈی کا رخ کرتی ہے. نماز کے اوقات ہوتے ہیں تو یقینی طور پر واش روم کے نہ ہونے سے ان کی نمازیں بھی جو ہے وہ ضائع ہوتی چلی جا رہی ہے. پارکنگ کا ایک بڑا مسئلہ یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پارکنگ شروع میں جو ہے انتظامیہ کی جانب سے مختص کی گئی ہے. تو لوگوں کا کہنا ہے کہ منڈی کے اندر کوئی ایسے جگہ مختص کی جائے جہاں پر لوگ پارکنگ منڈی کے اندر کر سکے اور بآسانی سے منڈی کا جو ہے گھوم سکے, جانوروں کو سرچ کر سکے. دوسری جانب جو ہماری ویپاریوں سے بات ہوئی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو جگہ انہوں نے 75,000 کی جو کہ خریدی ہے انتظامیہ سے اپنے جانوروں کے لیے, اب اس سے زیادہ رقم جو ہے ان سے وصول کی جا رہی ہے. ان کو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, وہ اس وجہ سے کہ اپنا جانور آپ یہاں سے واپس لے کے جائے یا پھر اس کے آگے کی جگہ بھی آپ کو لینی پڑیں گی 25,000 میں, 30,000 میں یا واپس 75,000 میں. تو یقینی طور پر ایک نیا جو ہے دھندا کرم کیا ہوا ہے منڈی انتظامیہ نے. لوگ تھک چکے ہیں, تنگ آ چکے ہیں اور بار بار اختیار سے مطالبہ کر رہے ہیں خدا را اس جانب نظر ثانی کی جائے جو کہ منڈی انتظامیہ ہے اس کو باور کروایا جائے اور عوام کو اور ساتھ ہی ساتھ بیوپاریوں کو اور جانوروں کو تمام سہولیات سے نوازا جائے جو کہ ان کا بنیادی حق منڈی کے اندر بنتا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ ایمن اسحاق. آپ نے جو ہے نا یہ رپورٹ ہمیں دکھائی, تمام ناظرین نے بھی دیکھی ہوگی. ناظرین افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اتنی بڑی مویشی منڈی جو لگائی گئی ہے, باقاعدہ انتظامیہ ہے, ایک ایک چیز کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے, لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید جو کانٹریکٹ ایوارڈ کیے گئے ہیں یا تو ان سے مبینہ طور پر زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھر لوگ جن لوگوں نے یہ کانٹریکٹ لیے ہیں وہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام نہیں کرنا چاہتے. ادروائز اتنی بڑی مویشی منڈی, اتنے بیوپاری اور اتنے خریدار وہاں موجود ہیں, اگر اس کو بہتر طریقے سے ویل مینیج کر کے چلایا جاتا یا اس کو کمپیوٹرائز سسٹم کیا جاتا, لائٹوں کا انتظام پرماننٹ بنایا جاتا تو شاید بہتر انداز میں یہ منڈی چلائی جا سکتی تھی. بہرحال ناظرین, ہم بڑھنا چاہیں گے اپنی نیکسٹ سٹوری, اپنی اگلی سٹوری کی جانب. آپ کو بتاتے چلیں کہ اپوزیشن جماعتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں اب خلش بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ بھی جاری ہے. ایک جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت جو ہے وہ امریکہ کا رخ کر رہی ہے. اس حوالے سے مختلف چیمگوئیاں بھی کی جا رہی ہیں کہ شاید کوئی ممکنہ ڈیل ہونے والی ہے, شاید کوئی جو ہے نا ریلیف پیکج لے کے آیا جائے گا یا کیا کچھ کیا جائے گا. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اپنی تقریر جو کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ کے جواب میں کی تھی پارلیمنٹ میں, ان کا صاف طور پہ یہ کہنا تھا کہ اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ امریکہ کے جو صدر ہیں جو بائیڈن, ان کی فون کال کا ہی تقریر کا کم از کم بندوبست کر لیا جائے وزیر اعظم عمران خان کے لیے, تاکہ جو خارجی صورتحال ہے یا جو ڈپلومیٹک افیئرز ہیں ان کو بہتر بنایا جا سکے. بہرحال ناظرین, اسی حوالے سے ہم بات بھی کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر سہراب سر کی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام. ڈاکٹر صاحب خیریت ہیں؟ جی اللہ کا کرم. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں سر, یہ مختلف لوگ جتنے منہ اتنی باتیں, کوئی کہتا ہے جی کوئی ڈیل ہو رہی ہے, کوئی اسے فرار کہتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ جی
امریکہ سے کچھ ریلیف ملے گا؟ کیا کہتے ہیں سر، کیا وجہ ہے کہ اعلیٰ قیادت جتنی بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ تمام لوگ امریکہ کا رخ کر رہے ہیں؟ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ صرف نون لیگ والے نہیں، پی ٹی آئی والے بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. باقی میرے خیال میں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. امریکہ جتنے بھی ہمارے ہیں سیاستدان وہ جاتے رہتے ہیں مختلف اوقات میں، اور برطانیہ بھی جاتے رہتے ہیں. اس میں کوئی جو ایسی صورتحال مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہی. سر تو یہ کیا محض اتفاق ہے کہ اپنی طرف سے کوئی ڈر لگ رہا ہے ان کو کہ ڈیل ہونے والی ہے، کیا ہونے والا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب یہ کیسا اتفاق ہے کہ چاہے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو، پارٹی کے چیئرمین ہو، یعنی وہ عادی فریال تارپور صاحبہ ہوں، تمام لوگ جو ہیں وہ امریکہ کا رخ کر رہے ہیں یا موجود ہیں امریکہ میں؟ جی نہیں، موجود تو میرے خیال میں ادھی کا تو مجھے پتہ نہیں. باقی چیف منسٹر جو ہیں وہ پہلے بھی گئے تھے، اور ان کو آفیشل کوئی وزٹ ہوتے رہتے ہیں. ظاہر ہے انسان کے رشتہ دار ہیں، علیحدہ اقارب ہیں، سب کے وہاں پر امریکہ میں رہتے ہیں، کسی کے لندن میں رہتے ہیں. ہو سکتا ہے مجھے کوئی علم نہیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی نجی کوئی مجبوری ہو، کوئی جانا پڑ جائے. باقی چیئرمین صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، اور وہ جاتے رہتے ہیں، لندن بھی جاتے رہتے ہیں، امریکہ بھی جاتے رہتے ہیں. اب اس کو اگر کوئی باہر جاتا ہے اس کو یہ رخ دے دینا کہ کوئی وہاں پر جا کر کوئی ڈیل کر رہے ہیں یا کوئی ایسی کوئی بات ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی صداقت نہیں. ڈاکٹر صاحب ہماری سیاست میں سپر پاورز کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے سر؟ امریکہ جیسی سپر پاور کا کیا ہماری سیاست میں براہ راست کوئی عمل دخل ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے پتا نہیں، ابھی تو مجھے پتا نہیں کیا صورتحال ہے، لیکن میں نے جنرل حمید گل کا انٹرویو سنا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ امریکہ کے آشیواد کے بغیر نہیں لگ سکتا. یہ میں نے حمید گل کا سنا ہے، مجھے تو اتنا علم نہیں ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس طرح کی باتیں ملک کے اندر چلتی رہتی ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، صحافی ہیں، میں بھی سیاستدان ہوں، کہ امریکہ کا بڑا عمل دخل پہلے یہاں پر رہا ہے. اور حمید گل جو ہے وہ پیٹریاٹ پاکستانی تھے، اور وہ یہ بات کریں تو یہ بھی میں نے ان کی زبانی بھی یہ سنی ہے. بہرحال یہ ان کی رائے ہے سر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتے، نہ میں بحثیت ہوسٹ اس چینل کے حوالے سے کوئی رائے دے سکتا ہوں. نہیں، بالکل نہیں دے سکتے. جی تو سر یہ جب کوئی مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ جب کسی کو کوئی چیز نہیں ملتی تو یہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ الزام لگانے میں دیر نہیں کرتے ہیں. اب جنرل حمید گل جیسا سینئر آدمی جس نے مطلب ایک بڑا کردار ادا کیا، اب اس طرح کا آدمی اس طرح کی باتیں کرے تو یہ میرے خیال میں ملک اور قوم کے لیے صحیح نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو تقریر کی پارلیمنٹ میں، اور بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے، امریکہ دوست پالیسی کے حوالے سے جو باتیں کی، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان پر عمل بھی ہوگا سر؟ یہ جو باتیں کی گئی ہیں وہ صرف پارلیمنٹ میں تقریر کی حد تک ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں اب جو ہے ہمارے خطے کی پوزیشن، اس میں تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ تبدیل ہو رہی ہیں. خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے جو ہے وہ امریکہ ہم سے خوش نہیں ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سبوتاژ کیا جائے. جی، سبوتاژ کیا جائے. اس میں تو یہ جتنے بھی ہیں ہمارے پاکستان کے سیاستدان، سول بیوروکریسی جتنی بھی ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ ہمیشہ پاکستان کو امریکہ نے اپنی مدد کے لیے ضرور مدد لی، لیکن یہ ہے کہ الزام تراشی بھی کرتے رہے. ان کو الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان. سر ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، سر کیا وجہ ہے، کیا حکومت کامیاب ہو گئی ہے اپوزیشن میں ایک بڑی خلش پیدا کرنے کے لیے؟ یعنی اب کسی صورت بھی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیج پہ نہیں نظر آتے آپس میں؟ ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں تو کافی شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی جو تھی یہ ایک ٹیمپرری فیز تھا، ایک وقت تھا. وہ اب آگے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پالیٹکس میں نہیں ہوگی. اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ سیاسی حلیف ہیں، ہمیشہ انہوں نے اپنا مقابلہ کیا ہے اور ایک دوسرے کو یہی اپنے مقابلے میں آگے یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہمارا مقابلہ ہوگا. اس لیے ان کا پی ڈی ایم میں تو ساتھ، یعنی آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پھر سے ٹو پارٹی پالیٹکس کی طرف جا رہا ہے؟
बिल्कुल, क्योंकि ये जो तीसरी पार्टी आई ये बिल्कुल फेल हो चुकी है, इसने कोई काम नहीं किया। फिर जो है मेरे ख्याल में यही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को समझ रहे हैं आपके कोई रिलैक्सेशन, कोई डील, कोई एनआरओ ये मिलने वाला है? नहीं, वो तो काम कर रहे हैं अपना। आप देखें डील में ये जो हैं कुछ सियासतदान वो कह देते हैं। मैंने आपको जनरल साहब का भी मिसाल दे दिया कि वो जब कोई नाराज होता है तो वो अब ये इस तरह की बातें बिलावल साहब के लिए भी कर रहे हैं कि वो अमेरिका से फाइल लेकर जा रहे हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ये है कि आप ये देखें जो भी बाई इलेक्शन हुए उन्होंने यहाँ पर पंजाब में स्वीप किया है, और सिंध में जो बाई इलेक्शन हुए वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया बड़े मार्जिन से। तो ये तो पार्टियां अपनी जगह पर हैं, और ये जो कारकर्दगी पीटीआई की है उसके बाद मुझे यही नजर आ रहा है कि अगले दौर में या तो पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी मरकज में, या फिर मुझे नून लीग का चांस नजर आ रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहराब सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।